اور اسلام آباد کے تھانہ شالیمار جو کہ F10 میں واقع ہے وہاں ایک پرچہ درج ہوا ہے اور وہ ہوا ہے جو پاکستان کے قومی کرکٹر ہیں یاسر شاہ، بہت مشہور لیگ اسپنر ہیں، ان کے دوست کے خلاف بیسیکلی یہ پرچہ درج ہوا ہے کہ انہوں نے ایک 14 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور نہ صرف زیادتی کی ہے بلکہ ریپ کیا ہے اور اس کے جو ہے ویڈیو بھی بنائی ہے۔ اس میں یاسر شاہ کا نام بھی ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے، کیونکہ جو خاتون ہیں جنہوں نے پرچہ کرایا ہے ان کے مطابق یہ 14 سالہ بچی جو ہے ان کی بھانجی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ یاسر شاہ کی فین تھیں۔ انہوں نے جون میں اس برس ان کا رابطہ ہوا یاسر شاہ سے، اور وہ اپنی بھانجی کے ساتھ ملنے کے لیے لاہور بھی گئیں ان سے۔ وہاں پر جو ہے ان کے دوست نے ان کی بھانجی سے نمبر ایکسچینج کیا اور بعد میں اس کو جو ہے فون کرتے رہے، اور 14 اگست کو ان کے مطابق وہ ایک فلیٹ میں لے جا کر کے اسلام آباد میں انہوں نے اس کو ریپ کیا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انہوں نے بارہا جو ہے جب انہوں نے کمپلین کیا یاسر شاہ سے، تو یاسر شاہ نے نہ صرف اپنے دوست کو ڈیفینڈ کیا بلکہ ساتھ میں ان کو دھمکی بھی لگائی کہ اچھا اس سے پہلے یہ جو پہلے جو واقعے کی جو رپورٹ ہو رہی ہے 14 اگست والے میں، اس میں ایف آئی آر کے مطابق فرحان جو ان کے جو دوست ہیں اس نے گن پوائنٹ پر ریپ کیا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی، اور پھر کہا کہ تم دوبارہ ملو نہیں تو اس ویڈیو کو میں وائرل کر دوں گا۔ اچھا پھر ایک بار پھر ایک E11 میں اکارڈنگ ٹو دی ایف آئی آر کے ایک کیفے کے اوپر ایک فلیٹ تھا، اور پھر دوبارہ فرحان اس کو وہاں پہ لے گیا اور ایک بار پھر اس کو سیکشولی اسالٹ کیا۔ پھر یہ خاتون کہتی ہیں کہ انہوں نے واٹس ایپ پر یاسر شاہ کو کال کی جو اس وقت ویسٹ انڈیز میں تھے، ٹھیک ہے، اور بتایا کہ جی یہ اور یہ 10 سپٹمبر یا 11 سپٹمبر کی بات ہے ایز پر ایف آئی آر، اور ان کو بتایا کہ یہ ہوا تھا۔ تو نہ صرف مذاق اڑایا، اکارڈنگ ٹو ہر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہاں تو آپ کی بھانجی بڑی خوبصورت ہے اور مجھے کم عمر لڑکیوں کا شوق ہے۔ دیٹ از واٹ دا ایف آئی آر۔ لیکن جو اس پرچے میں ظاہر ہے جو مین ملزم ہے فرحان، اس کے خلاف تو ریپ کا پرچہ 376 میں لگایا گیا ہے، مگر یاسر شاہ کے خلاف ابھی تک نہ اعانت کا اور نہ کسی اور کا پرچہ درج کیا گیا۔ 2 دفعات ہیں 292C اور B اور 292C، جس کے مطابق جو واٹس ایپ چیٹنگ ہے یا وہاں اس میں دھمکانے کے اس کے اندر وہ ساری چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ پولیس ابھی تک کہہ رہی ہے کہ کیونکہ کمپلینٹ ابھی ہم نے رجسٹر کی ہے لہٰذا ہم تفتیش کریں گے۔ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ان کے علم میں آیا ہے کہ ان کے ایک سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر جو ہے ان کے بارے میں ایلیگیشنز ہیں، تو وہ ابتدائی تحقیقات کا انتظار کریں گے۔ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اب سب سے پہلے وہ ان طالبہ کا جو ہے 14 سال کی جو بچی ہے اس کا میڈیکل کرائیں گے، اور اس کے بعد جب کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ فردر کارروائی کریں گے۔ اچھا کچھ اور ڈیٹیلز بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جب یہ کال بات ہوئی اس خاتون اور یاسر شاہ کے بیچ میں الیجڈلی، تو اس نے یہ بھی کہا کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ جی ویسی خوبصورت ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اس نے یہ بھی ایڈ کیا الیجڈلی یاسر شاہ نے کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، اس کی میں شادی کروا دیتا ہوں فرحان سے، ٹھیک ہے۔ جس کے بعد خاتون کمپلیننٹ کا کہنا ہے کہ وہ ظاہر گالیاں دینے لگی یاسر کو۔ اس نے کہا کہ جی جانے دو، اب جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے، میرے پاس میری پولیس میں بھی کانٹیکٹس ہیں، میرے فوج میں بھی کانٹیکٹس ہیں، میں آپ کے اوپر جھوٹے پرچے بھی کرا سکتا ہوں۔ آپ کو جب خاتون نے کہا کہ وہ اس کمپلین کو پولیس کے پاس لے جائیں گے، تو جب پہلے انہوں نے ڈرایا دھمکایا مبینہ طور پر ایف آئی آر کے مطابق یاسر شاہ نے ان کو، اور ساتھ ہی جب ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ کمپلین لے کر کے چلی گئی ہیں یا جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک فلیٹ لے دیتا ہوں، اور ٹل دا ٹائم یہ 18 سال کی بچی ہو جاتی ہے تو میں یہ فلیٹ اس کے نام کر دوں گا اور اس کے جو شادی بھی کرا دوں گا۔ اچھا کمپلیننٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان ساری چیزوں کی آڈیو ریکارڈنگز ہیں، ہاں، تو ظاہر ہے کہ اگر تفتیش آگے بڑھے گی تو یہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یاسر ان کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے فرحان سے ملیں ایک اگین F6 میں کسی کیفے میں، اور وہاں پر ایک بار پھر ان کو دھمکایا گیا، اور پھر ایک اور میٹنگ کی آفر کی۔ اس نے کہا کہ جی اگر آپ کی جو بھانجی ہے وہ مجھے خوش کر سکتی ہے
تو سارے میٹرز میں سالو کر دوں گا, نہیں تو پھر آپ نے جو کرنا ہے کر دیں. اچھا یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی, کیونکہ کمپلیننٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا کوئی ایک شیشہ سینٹر ہے اسلام آباد میں, اور اکارڈنگ ٹو ہر یہ روٹین میں کم عمر کی لڑکیوں کو وہاں پر بلاتے ہیں, اپنی سیلیبریٹی اسٹیٹس استعمال کر کے ریپ کرتے ہیں اور پھر بلیک میل کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بناتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو ڈیتھ تھریٹس بھی آ رہی ہیں. اچھا اب جہاں تک طبی معائنے کی بات ہے نا, تو ایک چیز میں اس میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنی لیٹ کے بعد, دیکھیں آپ اس وقت صرف اتنا پروو کر سکیں گے شاید کہ انٹرکورس ہوا ہے یا نہیں ہوا. اتنے مہینوں کے بعد ظاہر ہے کہ دیر از نو ڈی این اے ایویڈنس, دیر از نو, اگر کوئی بروزز یا مارکس بھی ہیں تو وہ بھی ہٹ جاتی ہے. اب مجھے نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی اس طرح کی تصویریں لی گئی. باقی جو سٹیشنل ایویڈنس ہیں ان کی بنیاد پہ کیس آگے بڑھ سکتا ہے. اور اگر یہ آڈیو ریکارڈنگز ہیں, واٹس ایپ ریکارڈنگز ہیں اور واٹس ایپ چیٹس موجود ہیں, تو پولیس جو ہے اس میں, لیکن جس طرح یاسر شاہ نے کہا ہے کہ ان کے کانٹیکٹس بہت ہیں, تو ایونچولی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاسر شاہ کا نام ڈراپ ہو کر کے صرف اس شخص. اگین یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا ان کو یہ ویڈیو ایویڈنسز ملتی ہیں, اور اگر وہ آڈیو چیٹس ہیں جس میں وہ دھمکا رہا ہے تو پھر تو اس طرح کے سارے کیسز جن میں سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ifs and buts تو لگے ہوئے. ifs and buts. تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریے تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے.